السلام علیکم ناظرین، پروگرام توسا کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یحییٰ خان بزدار۔ میں اپنا پروگرام دیکھنے والے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں انجینئر عمران لشاری۔ انجینئر عمران لشاری کا میں ایک مختصر سا تعارف کراتا جاؤں۔ ڈیرہ غازی خان کی مشہور معروف سیاسی سماجی شخصیت ہیں، فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ انجینئر عمران لشاری فاؤنڈیشن کے نام سے انہوں نے ایک ادارہ بھی قائم کر رکھا ہے۔ سر، میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں۔ تھینک یو سر۔ سر، میں آپ سے پہلا سوال یہ کروں گا کہ آپ سیاست میں کب سے آئے ہیں اور آپ کا کیا ویژن ہے؟ جی، سیاست میں حادثاتی انٹری ہے 2010-11 میں۔ تو ویژن یہی ہے، چیزیں ٹھیک کرنی ہے، کیونکہ اگر یہ ٹھیک چل رہا ہوتا سسٹم تو شاید نہ آتے۔ میرے خیال ایک نوجوانوں کی کھیپ آئی تھی 2010-11 میں، اور اوریجنل ہمارا فورم PTI تھا۔ اس ویژن پہ آئے تھے کہ شاید ہمارے علاقے میں بے انتہا امپروومنٹ کی ضرورت ہے سیاسی طور پہ، تو آئے پھر سر اسی سیاست کے ہو کر رہ گئے۔ آپ PTI کے بنیادی رکنوں میں سے ہیں۔ جو ویژن جو انہوں نے اپنے منشور جو بیان کیا تھا، کیا آپ بھی PTI اسی منشور پر قائم ہیں؟ آپ حکومتی کارکردگی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سر، جو آپ کی جماعت تحریک انصاف کا منشور تھا یا ویژن تھا، اس سے تو غالباً اگر آپ یہ بھی کہیں کہ 180 ڈگری پہ کھڑی ہے، الٹ کھڑی ہے، تو کوئی شک والی بات نہیں۔ تو چیزیں جس طرح چلنی چاہیے تھیں بدقسمتی سے نہیں چل سکیں۔ جو عام آدمی نے ایک توقع رکھی تھی، جس میں ہم بھی شامل ہیں، میرے ساتھ بے انتہا نوجوان شامل ہیں، جس سوچ میں ہم لوگ آئے تھے، اس سے چیزیں آلموسٹ الٹ ہیں۔ بہرحال چل رہا ہے، دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوگا۔ کہیں بھی کابینہ میں یا ادھم کی بندر بانٹ ہو، وہاں بھی PTI کے پرانے کارکن نظر نہیں آتے۔ ڈیرہ غازی خان میں تو بالخصوص نظر نہیں آتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی سر، یہ PTI سے وہ غلطی ہو رہی ہے جو شاید آنے والے کافی سالوں میں ان سے یہ ریکوری نہیں ہو سکے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بھی سیاسی سیٹ اپ کا حصہ رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں جب بھی اقتدار میں آتی ہیں، اپنے کارکنوں کو مضبوط کرتی ہیں، اپنے ورکرز کو مضبوط کرتی ہیں۔ انفارچونیٹلی آپ کی PTI نے آ کے اپنے ورکر کا گلا گھونٹا ہے، اپنے ورکر کو مارا ہے، اپنے ورکر کو ڈی ویلیو کیا ہے، اپنے ورکر کو ڈس رسپیکٹ کیا ہے۔ تو یہ انہیں پتہ لگے گا فیوچر میں کہ اس کے کتنے غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آپ اپنے جو علاقے کے حکومتی نمائندے ہیں، ان کی کارکردگی سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ جی، اس ٹائم تو آپ پورے ملک کے حالات دیکھ لیں، مطمئن لفظ تو بہت پیچھے رہ گئے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، شاید ان بیچاروں کے بھی ہاتھ میں کچھ نہ ہو۔ تو کارکردگی تو آپ کے سامنے ہے۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے، زبان خلق نکارہ خدا ہے۔ بہت برے حالات ہیں ملک میں، اور اللہ بہتری کرے۔ اس ٹائم میرے خیال ہے حکومت کو بھی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور وہ مل کے ہمیں کرنی چاہیے دعائیں۔ جو متوقع بلدیاتی اور الیکشن ہے، کیا اس میں یا قومی الیکشن میں کوئی حصہ لینے کا ارادہ ہے؟ جی، ایک چیز میں بڑی کلیئر کر دوں، میں نے سر حاضر کر کے رکھ دیے، اور اس میں میری ذاتی پسند ناپسند، ذاتی خواہش کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی مجھے کوئی شوق ہے، نہ ہی نشہ ہے۔ لیکن عام عوام کے لیے اگر آپ کو میں ایک لفظ میں کہوں، میں نے زندگی کا سودا کر لیا ہے، اور مجھے پتہ ہے باقی تو فلاحی کاموں میں کسی نے مجھے کیا روکنا ہے، لوگ کہیں گے کہ کریں۔ سیاست کو بھی میں فلاح کا حصہ سمجھتا ہوں، اس کو بھی عبادت سمجھتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے سر جس حد تک جانا پڑا میں جاؤں گا، اپنے تمام وسائل لگاؤں گا، اور اس کو میں جنگ سمجھ رہا ہوں، اس کو میں جہد مسلسل سمجھ رہا ہوں، اور اس جنگ کو میں لڑوں گا، اور اس کے لیے میں سر ہر حد تک جاؤں گا، میں لڑوں گا، مروں گا۔ آپ جو الفاظ لگاتے جائیں میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ آپ جو معاشرے میں نوجوانوں کا کردار ہے، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کس کردار کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، معاشرے میں نوجوان نے بدقسمتی سے ابھی تک اپنا کردار پلے کیا ہی نہیں۔ آپ تو کردار کا پوچھ رہے ہیں، میرے اندازے میں وہ 0 پوائنٹ پہ کھڑا ہوا ہے۔ اگر آپ کے معاشرے میں آپ کے نوجوان کا کردار ہوتا نا، تو آج چیزیں ریورس ہوتی ہیں، آج چیزیں الٹ ہوتی ہیں۔ نوجوان کو جیسے کہ بڑی مشہور باتیں ہیں، جب کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نوجوان کو باہر چلے جاؤ، آپ باہر بیٹھ جاؤ۔ تو اس سسٹم نے بھی نوجوان کو باہر بٹھایا ہوا ہے۔ تو نوجوان کو آنا ہے سر، وہ چاہے سیاست ہے۔ دیکھیں، نوجوان نے اب کہاں کام کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کی سیاسی
ویلیوز ٹھیک ہونے والی ہیں. اس کا مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا پھر آپ کے اس ٹائم مذہبی منافرت ہے, آپ کی معاشرتی مسائل ہیں, فرقہ واریت کا ایک ایشو ہے, یہ سارے ایشوز ہیں. نوجوان آگے آ جائے, اور نوجوان ویسے بھی آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا مینٹلی جس کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ریلیکسیشن ہے, کیونکہ اس کے ذہن میں ابھی زمانے کی خرابیاں تھوڑی سی کم ہیں. جس سائڈ پہ بھی یہ جانا چاہے گا تو یقیناً ایفرٹس اس کی بڑی اچھے اثر چھوڑے گی. تو نوجوان کو سر آگے آنا چاہیے, وہ چاہے سیاست ہے چاہے کچھ بھی ہے. اور تھوڑا سا ایک اور جس چیز کی مجھے کمی لگتی ہے, تھوڑا سا برداشت کا ایلیمنٹ. نوجوان کیا پورے معاشرے میں کم ہے, ایک دوسرے کو برداشت کرنا, اس پہ بھی کام کرنا چاہیے. اور زندگی ایک جہد مسلسل ہے, اس کو بنا دینا چاہیے. آپ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپنے حلقے کے لیے حلقے کے ترقیاتی کاموں یا دوسرے منصوبوں کے لیے کیا مطالبات کرتے ہیں؟ جی مطالبات تو پتہ ہی ہے آپ کو کہ کیا کر سکتے ہیں ہم اس وقت, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہونا کیا ہے. تو پنجاب بھی ہمارے اسی علاقے کے ہیں. جی کیا مطالبہ ان سے کرتے ہیں؟ جی سی ایم صاحب سے میرا یہی مطالبہ ہے کہ انفراسٹرکچر ہمارا ٹھیک کر دیں. یہ جو آپ یہ سڑکیں اور گلیاں اور نالیاں, میرا خیال ہے یہ تو پارٹ آف لائف ہے, چلتا رہے گا. اگر آپ نے اس قوم پہ, اس معاشرے پہ احسان کرنا ہے نا سر, اس کا انفراسٹرکچر ٹھیک کریں, اس میں تھانہ کچہری ٹھیک کریں, اس میں لا اینڈ آرڈر ٹھیک کریں, اس میں ایجوکیشن ایکٹیویٹیز ٹھیک کریں, اس میں ہیلتھ ایکٹیویٹیز ٹھیک کریں. لوگوں کو تھوڑا سا مینٹلی فریڈم دیں, لوگوں کے دماغ سے ڈر اور خوف نکلنا چاہیے, تاکہ لوگ اپنی حکومتوں پہ, اپنے آئین اور قوانین پہ تھوڑا سا اعتماد کرنا سیکھیں. باقی اگر آپ فزیکل ایکٹیویٹیز کی بات کرتے ہیں, میرے اندازے میں اس علاقے میں جو مجھے ایک چیز کی کمی نظر آتی ہے وہ ہے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ. انفارچونیٹلی 47 سے لے کے سو فار کوئی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی گورنمنٹ لیول پہ. پرسنل بھی کیونکہ ہم لوگ نسبتاً بیکورڈ ہیں, تو شاید ہم اپنے علاقے کو انڈسٹریلائز نہیں کر سکے, جس کے مسائل یہ ہیں کہ اس ٹائم آپ کے سامنے ہے, ہم پاورٹی لائن سے بے انتہا ہمارے لوگ نیچے ہیں. تو تھوڑا سا انڈسٹریل کانسیپٹ آنا چاہیے. یہ جس طرح بہت بڑا علاقہ ہے, یہاں پہ انڈسٹریل زون آنا چاہیے, تاکہ یہاں کے لوگ باہر نہ جائیں, ادھر ہی کام کریں, ادھر ہی ان کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. سرداری نظام کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی سرداری نظام کو کم از کم میں تو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا. سرداری نظام سے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. یہ بڑا ہمارے ملک کا, میرے خیال ہے اس خطے کا ایک پرانا سیٹ اپ ہے, لیکن جو اس کے آؤٹ کمز ہیں نا سر, اس ٹائم میں ان کے ساتھ مخالفت کر رہا ہوں. سرداری نظام کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی عوام کے ساتھ ان کی تکالیف میں برابر کھڑے ہوئے ہوں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے اس نظام جو ہمارا ہے وہی تکالیف کی وجہ ہے. جب آپ لوگوں کو ایجوکیشن میں بیک ورڈ رکھیں گے, جب آپ لوگوں کو ڈرا کے رکھیں گے, دھمکا کے رکھیں گے, لوگوں کو آپ مینٹلی آگے نہیں جانے دیں گے, تو ایسے نظام کو تو پھر میرے خیال ہے اپوز کرنا چاہیے, اس کے ساتھ لڑنا چاہیے, اس کے ساتھ اس کے خلاف اگر آپ جہاد کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں تو لوگوں کو اس نظام سے فریڈم ملنا چاہیے. نظام سے مراد میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں آؤٹ کمز, اس کے جو ریزلٹس ہیں, جو اس کے اب یہ 50-60 سالوں کے آپ نتائج دیکھتے ہیں, وہ حوصلہ افزا نہیں ہے. لوگوں میں ایک ڈر خوف کی کیفیت ہے. تو اس حساب سے اس نظام کو اب ختم ہونا چاہیے, اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. سوشل میڈیا بالخصوص ڈیرہ غازی خان کے عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی سوشل میڈیا والوں کو تو پورے ملک میں جہاد شروع کرنا چاہیے. آپ اچھائی کا ذریعہ بنیں, چھوٹی چھوٹی اچھائیاں کریں. لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر زیادہ وسائل نہیں ہیں, آپ جس طرح اب ہر انسان کے پاس موبائل ہے, گو فار پازیٹیو. اور نوجوان کو آگے آنا چاہیے, آپ اپنے مسائل ریز کریں, ایشوز تھوڑی سی جرات پیدا کریں, تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا جگرا بڑا کریں, تھوڑی سی دلیری لائیں, تھوڑی سی آپ اپنے آنکھوں سے خوف ختم کریں. تو چیزوں کو ہائی لائٹ کریں, جو مسائل ہیں, جو ایشوز ہیں, جو پریشانیاں ہیں آپ کی لوکل لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ, تو اپنا پازیٹیو رول پلے کریں. سوشل میڈیا یوزر تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بھی سوشل میڈیا کی مرہون منت ہے. یہ اتنا طاقتور میڈیا ہے.
ایک بہت ہی اچھا میسیج دیا سر آپ نے. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے سر. میں اپنی جانب سے اور اپنی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ سر. ملتے ہیں ناظرین اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. Abu Al Qasim Institute, Tausa, ULM, HEC approved Government University, University of Lucky Marwat. Semester system, no age limit. BS Urdu, BS Chemistry, BS Mathematics, BS English, BS Computer Science, MA Urdu, MA English, B.Ed 1.5 years. Admissions are open. Abu Al Qasim Institute, Tausa, near Town Committee, College Road, Tausa. Email ais.tausa@gmail.com. For contact 0333 8347700.